اگر آپ انڈیا کی دینی، سماجی یا انسانی خدمت کے میدان سے تھوڑا بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو مولانا محمد حکیم الدین قاسمی کا نام آپ کے لیے بالکل نیا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ پہلی بار یہ نام سن رہے ہیں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کہانی اور بائیوگرافی اور یہ سوانح کسی سیاستداں، مشہور اسپیکر یا سوشل میڈیا اسٹار کی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے دینی خادم کی ہے جس نے اپنی پوری زندگی خدمت خلق، قربانی اور ایمانداری کے لیے وقف کر دی ہے۔ یہ بائیوگرافی ایک ایسے خاموش سپاہی کی ہے جس نے شور شرابے سے دور رہ کر انسانیت کے درد کو اپنا مشن بنایا ہے۔ تو آج ہم انہی کی زندگی کو جانتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سال 1967 15 اگست جب پورا ملک یوم آزادی منا رہا تھا، اتر پردیش کے ڈسٹرکٹ پرتاپ گڑھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کھڑگپور میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ والد کا نام حاجی ذاکر خان ایک نیک دل، محنتی اور دیندار آدمی تھے۔ گھر میں دینی ماحول تھا، نماز، قرآن، مکتب، محفل، سب کچھ روزمرہ کا روٹین تھا۔ بچے کا نام رکھا گیا محمد حکیم الدین۔ یہ نام جیسے ہی ان کی شخصیت کی جھلک تھی، علم، حکمت اور دین سے وابستگی بچپن ہی میں گھریلو تربیت نے ان کے اندر خاکساری، ایمانداری اور خدمت خلق کے بیج بو دیے گئے۔ وہ کھیلتے بھی تھے، شرارتیں بھی کرتے تھے، مگر دل میں مسجد اور مدرسے کی محبت بسی ہوئی تھی۔ گاؤں کے مکتب میں بسم اللہ ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تعلیم کا دروازہ ان پر کھل گیا۔ قرآن کی ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، پھر قرآن کریم کا حفظ، عربی اور فارسی کی بنیادی تعلیم کے لیے مدرسہ نور العلوم ہرہرپور پرتاپ گڑھ بھیجے گئے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ان کے ذہن نے علم کے ذائقے کو پہچانا، اور یہی پہچان آگے چل کر ایک بڑی تحریک کا سبب اور ذریعہ بنی ہے۔ جب ابتدائی تعلیم کمپلیٹ ہوئی تو خاندان نے فیصلہ کیا کہ اب ہمارے بچے کو، ہمارے بیٹے کو اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور یوں مولانا حکیم الدین قاسمی نے رخ کیا ایشیا کی سب سے بڑی دینی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کی طرف۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے بر صغیر کے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ یہاں علم کے ساتھ عمل اور علم کے ساتھ فہم کے ساتھ ایمان سکھایا جاتا ہے۔ سن 1989 عیسوی میں وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، یعنی عالمیت کا کورس کمپلیٹ کیا۔ لیکن یہ فراغت صرف تعلیمی نہیں تھی، یہ ان کی عملی زندگی کی شروعات تھی۔ یہاں انہوں نے بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا، جیسے مولانا سید ارشد مدنی، حضرت علامہ محمد حسین بہاری، حضرت مولانا محمود حسن اور حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ بتاتے چلیں کہ آپ نے حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی، مفتی سعید احمد پالن پوری اور قاری محمد عثمان منصور پری وغیرہ اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ یہ استاذ عالم نہیں تھے بلکہ کردار کے مینار بھی تھے۔ ان سے انہوں نے خدمت خلق کا فلسفہ بھی سیکھا۔ دارالعلوم کے زمانے میں ہی ان کا اصلاحی تعلق امیر الہند فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نبر اللہ مرقدہ سے ہو گیا۔ یہ تعلق صرف استاذ یا ٹیچر کا نہیں تھا بلکہ دل اور مشن کا رشتہ تھا۔ رمضان میں جب دوسرے بچے اور طلبہ اور اسٹوڈنٹس اپنے گھروں کو جاتے تو مولانا حکیم الدین قاسمی دارالعلوم دیوبند میں رہ کر مہمانوں کی خدمت میں لگے رہتے۔ ان کے دل پر مسکراہٹ اور دل میں خلوص کا سمندر تھا۔ یہی خدمت گزاری ان کی پہچان بن گئی۔ تعلیم کمپلیٹ ہونے کے فوراً بعد ہی قسمت نے ایک بڑا امتحان رکھا۔ اکتوبر 1989 عیسوی میں بھاگلپور بہار میں ہولناک فسادات ہوئے، ہزاروں لوگ بے گھر، بے بس اور خوف زدہ تھے۔ تب فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ نے مولانا حکیم الدین قاسمی کو وہاں بھیجا، ایک نوجوان عالم دین جس نے ابھی زندگی کا سفر شروع ہی کیا تھا۔ لیکن انہوں نے اس شروعات میں ہی اس آگ اور خون کے ماحول میں 4 مہینے تک مسلسل خدمت کی اور محنت کی۔ نہ نیند نہ آرام، بس ایک جذبہ تھا کہ انسان کو انسان کی طرح جینے کا حق دلاؤ۔ یہ وہ موقع تھا جب جمعیت علماء ہند نے ان کی صلاحیت کو دیکھا، ان کی محنت کو دیکھا، تو 10 جون 1990 عیسوی کو انہیں جمعیت علماء ہند میں بطور آرگنائر شامل کر لیا۔ یہ وہ ادارہ ہے، یعنی جمعیت علماء ہند، جس نے آزادی ہند کی تحریک سے لے کر آج تک قوم کی رہنمائی کی اور رہبری کی ہے۔ یہیں سے مولانا حکیم الدین قاسمی کی زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ انہوں نے جمعیت کو نہ صرف ایک تنظیم سمجھا بلکہ ایک مشن سمجھا، خدمت، اتحاد اور عدل کا مشن۔ 17 سال تک وہ فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی کے ساتھ سفر میں اور سفر کے علاوہ بھی ساتھی رہے۔ جہاں حضرت جاتے وہاں مولانا حکیم الدین قاسمی بھی سایہ بن کر ساتھ رہتے۔ اگر جمعیت علماء ہند کے تمام بڑے ریلیف مشنز کار کا ریکارڈ نکالا جائے تو سن 1990 عیسوی سے لے کر آج تک
تو آپ کو ہر جگہ ایک نام ضرور دیکھنے کو اور سننے کو اور پڑھنے کو ملے گا، وہ ہے مولانا حکیم الدین قاسمی۔ چاہے فسادات ہوں، چاہے زلزلے ہوں یا سیلاب ہوں، چاہے مذہبی تشدد ہو یا سماجی بحران ہو، مولانا ہمیشہ سب سے آگے آپ کو کھڑے نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو بتلا دیں کہ 26 جنوری سن 2001 عیسوی کو جب گجرات کے کچھ علاقے زلزلے سے متاثر تھے، مولانا سب سے پہلے وہاں پہنچنے والوں میں تھے۔ انہوں نے متاثرین کے لیے ریلیف کیمپ، علاج، تعلیم، دوائی، رہائش کا بہترین انتظام کیا۔ یہ شاید ان کی زندگی کا سب سے بڑا اور سخت مرحلہ تھا۔ پورا گجرات جل رہا تھا، انسانیت سسک رہی تھی، لیکن مولانا نے جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو موت کے منہ سے نکالا۔ انہوں نے پی ٹی سی کالج، حاجی پیر زکریا کالج، جمعیت چلڈرن ولیج اور آئی ٹی آئی سینٹر قائم کیے۔ انہوں نے صرف متاثرین کو ہی سہارا نہیں دیا، بلکہ ان کی نسلوں کے فیوچر کو اور مستقبل کو بھی روشن کرنے کا کام کیا ہے۔ مولانا کی محنت اور دیانت نے سب کو متاثر کر ڈالا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سن 2003 عیسوی میں وہ ناظم بنائے گئے، سن 2005 عیسوی میں وہ قائم مقام ناظم عمومی بنائے گئے، 9 مئی سن 2008 کو ناظم عمومی یعنی جنرل سیکریٹری کے عہدے پر فائز کیے گئے۔ جمعیت اس وقت اختلاف اور بحران سے گزر رہی تھی، لیکن انہوں نے صبر، تدبر، حکمت سے ارادے کو مستحکم کیا اور مضبوط کیا۔ مولانا قاسمی نے صرف دفتری کام نہیں کیے، بلکہ میدان میں پریکٹیکلی اتر کر قیادت کی ہے، چاہے وہ سن 2012 کے آسام فسادات ہوں، سن 2013 کے مظفر نگر کے فسادات ہوں، سن 2014 کے کشمیر سیلاب ہو، سن 2017 کا بہار سیلاب ہو، سن 2018 کا کیرل سیلاب ہو، سن 2020 کا دہلی فسادات ہوں، میوات، اور سن 2023 عیسوی میں میوات اور بلڈوزر کارروائیاں، ہر جگہ مولانا حکیم الدین قاسمی کا چہرہ امید کی طرح چمکتا نظر آتا ہے۔ کہ سن 2021 عیسوی میں جب حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب کا انتقال ہوا اور حضرت مولانا محمود اسد مدنی صاحب جمعیت علماء ہند کے صدر منتخب ہوئے، تو سب کی زبان پر ایک ہی نام تھا، جنرل سیکریٹری کے لیے سب سے موزوں شخصیت مولانا حکیم الدین قاسمی کی ہے۔ چنانچہ 27 مئی سن 2021 کو آپ کو دوبارہ جنرل سیکریٹری بنا دیا گیا اور 18 سپٹمبر سن 2021 کو مجلس عاملہ نے انہیں پرماننٹ طور پر اس عہدے پر رکھ دیا۔ اگر کوئی مولانا حکیم الدین قاسمی کو قریب سے دیکھے تو حیران رہ جائے گا، ایسی نرم گفتاری، سادگی، خندہ پیشانی خاک ساری شاید ہی کسی بڑے عہدیدار میں دیکھی جائے۔ وہ ہر چھوٹے سے اور بڑے سے عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ مہمان نوازی ان کی گھٹی اور خمیر میں شامل ہے۔ ایک بار تو ضلع پرتاپ گڑھ میں جمعیت علماء یوپی کے ورکنگ کمیٹی کے میٹنگ میں مہمانوں کے احترام کے لیے انہوں نے اپنی پوری تنخواہ ہی خرچ کر ڈالی۔ یہ کردار نہیں ہے، آپ کو بتلا دیں کہ نظریہ ہے کہ خدمت ہی عزت ہے۔ 8 اگست سن 2024 عیسوی کو راجستھان میں جمعیت علماء کے اجلاس کے درمیان مولانا کو اچانک سینے میں درد کی شکایت ہوئی، لیکن ان کا مزاج دیکھیں، انہوں نے 2 گھنٹے تک درد کو دبائے رکھا تاکہ اجلاس متاثر نہ ہو۔ سب جانتے ہیں کہ مولانا حکیم الدین قاسمی جیسے لوگ قوم کے لیے خدا کا تحفہ ہوتے ہیں۔ مولانا کا اصول ہے کہ کام کرو، چرچا خود ہو جائے گا۔ انہوں نے کبھی خود کو نمایاں نہیں کیا، کبھی عہدے کے پیچھے نہیں بھاگے۔ آپ کو بتلا دیں کہ ان کی جمعیت سے وابستگی اور ان کا تعلق صرف عہدہ یا سیاست کی بنیاد پر ہے ہی نہیں، بلکہ خدمت، محبت اور وفاداری کی بنیاد پر ہے۔ انہوں نے مدری خاندان کے ساتھ جس عقیدت اور عملی محبت کا مظاہرہ کیا ہے وہ ایک استقامت کی علامت ہے۔ اگر آپ مولانا حکیم الدین قاسمی کو ایک جملے میں بیان کریں تو شاید یہ کہنا مناسب ہوگا، یہ وہی شخص ہیں جو دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں۔